کریم اما بعد، مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایمان اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ایک نمبر ہو، صرف ایمان کا دعویٰ نہ ہو۔ خدا نخواستہ دعویٰ تو ایمان کا ہے، لیکن عقائد اور نظریات ایسے ہیں جن کی وجہ سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، ایسے عقائد اور نظریات کا حامل نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پھر پوری زندگی اس ایمان کی حفاظت کر کے اس کو قبر اور آخرت تک، موت تک پہنچانے میں بندہ کامیاب بھی ہو جائے۔ اگر راستے میں ایمان لٹ گیا اور خدا نخواستہ کسی نے گمراہ کر دیا، شیطان نے ایمان لوٹ لیا، کسی گمراہ نے ایمان لوٹ لیا اور ایسا عقیدہ ہو گیا دل میں، کسی سکالر کا بیان سن کر کے ویڈیو آڈیو دل کے نظریات بدل گئے، تو پھر بھی ایسا آدمی مرتد اور کافر ہو کر کے ایمان سے معروم ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ نے بات سنی۔ اب آخر میں کچھ دو روز ہی رہ گئے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان اعمال کا اہتمام کرنے والا، اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان کے اوپر ہوگا اور اس کی یہ دولت محفوظ رہے گی۔ ان میں سب سے جو پہلا عمل ہے وہ تو شکر والا عمل ہے کہ ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما کر مفت میں بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ تو جیسے اللہ کی دوسری نعمتوں کا شکر ہمارے ذمے واجب ہے، اس نعمت کا شکر سب سے زیادہ واجب ہے۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد جہاں اور نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی اس نعمت کا بھی زبان سے شکر ادا کیا کریں۔ شکر جو ہے ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کسی نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس شکر کی برکت سے ایک تو اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، تو ایمان میں ترقی ہوتی رہے گی، اور دوسرا وہ نعمت محفوظ اور برقرار رہتی ہے، چھنتی نہیں ہے۔ نہ قدری اور نہ شکری کی وجہ سے نعمت کے چھننے کا، زوال کا، سلب ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن شکر جو ہے نا تینوں صورتوں میں ہو، دل میں بھی شکر ہو۔ دل کا شکر یہ ہے کہ ہر وقت اس احساس سے دل لبریز ہو، اے اللہ تو نے کتنا میرے اوپر کرم کیا ہے کہ مجھے مسلمان بنایا ہے۔ بھول کر کے بھی کبھی کافروں کی ترقی پر، ان کی ظاہری وجاہت پر، ظاہری ساز و سامان کے اوپر، ظاہری جو اس کی رونقیں ہیں، ان رونقوں کے اوپر بھول کر کے بھی کبھی نگاہ نہ جائے۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ آپ آنکھیں پھیلا کر کے ان کی دنیاوی ساز و سامان کو مت دیکھا کریں، وہ ہم نے چند روزہ دنیا کی رونق ہے جو ان کو آزمانے کے لیے دی ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کے پاس جو تیرے لیے عطیے رکھے ہیں وہ باقی رہنے والے اور اس سے بہتر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دولت خانے پہ تشریف لائے اور اجازت لے کر کے اندر پہنچے۔ لمبا واقعہ ہے۔ تو آپ چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے کرتا اتار کر کے، اور چٹائی کے پتوں کے نشانات آپ کے جسم عطر پہ پڑ گئے، اور نگاہ دوڑائی تو پورے گھر میں دو کچے چمڑے جو ہے نا وہ لٹکے ہوئے تھے اور کونے میں تھوڑے سے جو پڑے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر اپنی امت کے لیے وسعت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر کیسے نہ رہوں، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور کیسی عیاشیاں کر رہے ہیں، اور آپ دو جہانوں کے بادشاہ ہیں اور آپ کے گھر کی کل کائنات یہ ہے۔ تو آپ سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے
اور سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق کو ڈانٹ کے الفاظ میں فرمایا افی شک یبن الخطاب، ابھی تک تو شک میں پڑا ہوا ہے خطاب کے بیٹے۔ اولئک عجلت لہم فی الدنیا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے اللہ نے جلدی میں دنیا میں دے دی ہیں ان کو، اور ہمارے لیے اللہ نے یہ ساری چیزیں آخرت میں رکھی۔ تو دل ہر وقت اس احساس سے لبریز ہو کہ میرے اوپر اللہ پاک نے جتنا کرم کیا ہے، کافروں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ حدیث میں آتا ہے اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے ہاں، اس کی کوئی وقت ہوتی، کوئی حیثیت ہوتی، تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ پاک ادا نہ فرماتا۔ اور دوسرا زبان سے بھی بھائی شکر ہو، اللہم لک الحمد و لک شکر، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے کتنا کرم فرمایا میرے اوپر، میرے بچوں کے اوپر، میرے گھر والوں کے اوپر، میرے خاندان والوں کے اوپر، ہم سب کو تو نے مسلمان بنایا۔ اور تیسرا عملی شکر، اور اصل وہی ہے عملی شکر، یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی منافی کوئی کام نہ کرے۔ ایمان دیا ہے تو ایمان کی منافی کام نہ کرے۔ آنکھیں دی ہیں تو آنکھوں کو غلط استعمال کرنا یہ آنکھوں کی ناشکری اور ناقدری ہے بھائی۔ کان دیے تو کانوں کو غلط استعمال کرنا یہ کانوں کی ناشکری ہے۔ زبان دی ہے تو زبان کو غلط استعمال کرنا یہ ناقدری اور ناشکری ہے۔ اولاد دی ہے تو اولاد کو غلط راستے پر چلانا یہ ناقدری اور ناشکری ہے۔ یہی اور ساری نعمتوں کا قرآن پاک میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا اے ملو آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان والوں شکر والے کام کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر ادا کرنے والے، زبانی شکر ادا کرنے والے تو بہت ہیں بھائی۔ حضرت عمر فاروق طواف فرما رہے تھے تو ایک اعرابی بھی طواف کر رہا تھا، وہ دعا مانگ رہا تھا اے اللہ مجھے اپنے قلیل بندوں میں بنا دے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو پکڑ لیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ قلیل، اس نے بھی آیت پڑھی وہ قلیل من عبادی الشکور، میں اس آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے کم ہیں بندے ایسے جو شکر گزار ہیں۔ تو عملی شکر کرے۔ ایمان کا عملی شکر یہ ہے کہ بھائی ایمان کے منافی کوئی کام نہ کرے۔ یہ جو بے حیائی والے جتنے کام ہیں نا، یہ سارے کام ایمان کے کیا ہیں؟ منافی۔ الایمان بضع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 60 سے اوپر شعبے ہیں، اور حیا کو الگ کر کے ذکر کیا کہ حیا جو ہے ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے۔ ایک دوسری حدیث کا مضمون ہے ایمان اور حیا لازم اور ملزوم ہے، ان دونوں میں سے جب کوئی ایک ہوتا ہے تو دوسرا بھی ہوتا ہے، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جب حیا اٹھ جائے تو پھر ایمان نہیں رہتا، بے حیائی اور فحاشی کے کام۔ یہی حال بھائی نماز کا ہے۔ نماز بھی ایمان کا وہ ایسا عمل ہے کہ جو آدمی نماز کا چھوڑنے والا ہے وہ ایمان کی ناشکری کر رہا ہے، ایمان کے منافی کام کر رہا ہے۔ اس لیے ایمان کا عملی شکر بھی ادا کریں۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے سوچیں بھئی ایمان کا تقاضا کیا ہے، میں مسلمان ہوں، میں تو کافر نہیں ہوں، میں کیسے کام کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں